اگر تم نے اللہ کی مدد کی. ضرورت ہے اللہ کو ہماری مدد کی. امام کی مدد کا کوئی کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں پایا جا. بھائی امام اتنے طاقتور، ہر چیز تو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، ایک اشارہ کر دے تو یوں ہو جائے، ایک اشارہ یوں کر دیں. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ امام کی مدد کا کوئی کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں پایا جا. عجیب واقعہ. ہمارا مسئلہ کیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی امام اتنے طاقتور، ہر چیز تو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، ایک اشارہ کر دے تو یوں ہو جائے، ایک اشارہ یوں کر دیں. تو میرے اور آپ کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، ہاں امام کا بھی خدا ہے نا. وہ تو امام کو جتنی بھی اختیارات، جتنے بھی مراحل، وہ کس کے عطا کردہ ہیں؟ خود خدا. تو خدا مدد کا محتاج ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے. ضرورت ہے اللہ کو ہماری مدد کی. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان تنصروا اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی. اب جو بھی اپنے آپ کو صاحب ایمان کہہ رہا ہے، اس تنصرو کا تم اسی کے لیے ہے. اگر میں اپنے آپ کو صاحبان ایمان سمجھ رہا ہوں تو یہ جو اللہ تم کہہ رہا ہے، اس میں تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، یہ تم کون ہے؟ ہر وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے. ہر مومن سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کیا ہوگا؟ ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور جب تمہاری مدد کرے گا تو کیا ہوگا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات، مضبوطی عطا کرے گا. یہ مدد ہر اس مرحلے میں ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنے بعض ارادوں کو اپنے بندوں کے ارادوں کے اوپر متوقف کیا ہوا ہے. گرچہ اس نے کہا اور ہے بھی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس نے مجھے اور آپ کو یہ بتا بھی دیا اور کئی جگہوں پہ کر کے دکھا بھی دیا کہ مجھے اپنے ارادے کو متحقق کرنے کے لیے کن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. میرا ارادہ متحقق ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ارادوں کو میں نے خود، اب اللہ نے خود چاہا ہے، یہ اس نے ہی چاہا ہے کہ میرے کچھ ارادے، یہ کن اس وقت کن ہوگا جب میرے بندے اس کو کن کروانے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ ارادوں کا کن اللہ نے رکھا ہوا ہے روک کر، اس وقت تک کہ جب تک بندے کچھ کر کے نہ دکھا دیں. ابھی ہم کچھ کر کے دکھائیں گے تو کن ہو جائے گا. اور ان میں سے ایک کن رکا ہوا ہے کس جگہ پر؟ حضرت کے ظہور سے متعلق. کیا چاہیے امام کو؟ وہی مدد چاہیے جو اللہ آپ سے مانگ رہے. کیا مدد کر سکتے ہیں ہم اللہ کی؟ کیا چاہیے اللہ؟ ہماری اور آپ کی نمازیں، ہمارے اور آپ کے روزے، ہمارے اور آپ کا یہ سارے اعمال. کیا چاہیے اللہ کو؟ وہ چاہیے جو مجھے اور آپ نے اختیاراً انجام دینا ہے خدا کے لیے. سوچتے نہیں. اب جب سوچتے، ہم نے پلاننگ ہی کی بھی نا، چونکہ ہم نے خدا کی کو مدد تو کرنی نہیں ہے. خدا، ہمارے خدا کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے وہ خدا میں کہتا بھی رہے. جو ہم نہ خدا کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نہ رسول کی، نہ ائمہ کی، جبکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہی وہ مدد کے مقامات ہیں جو اصل میں ہماری مدد ہے. جو چیز اللہ کی مدد، جو چیز اپنے زمانے کے امام کی مدد بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کی ایک اہم ترین مدد کی ڈائریکشن یہ ہے کہ امام کا لفظ یعنی ٹائٹل پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب امت وجود میں آ جاتی ہے. یہ مثالیں میں کئی دفعہ کئی جگہوں پہ دے چکا ہوں اور دیتا رہوں گا جہاں تک کہ میں سمجھوں کہ شاید میں نے اپنا مقصد اور اپنا ہدف پورا کر. ریپیٹ کرتا رہوں گا میں یہ مثال. پہلے بھی ایک مثال ریپیٹ کر رہا تھا کچھ عرصے، کچھ لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی، مولانا آپ ہر جگہ یہی مثال دے رہے ہیں. لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہی اعتراض کرنے والے سے پوچھو کہ اچھا چلو تم نے اتنی دفعہ سن لی، کیا فائدہ ہوا؟ تو اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر ایک مرتبہ اور سننے کی ضرورت. نماز جماعت، جماعت کب وجود میں آتی ہے؟ کب ہوگی؟ سب سے پہلے اس وقت ہوگی جب آپ سب مل کر جماعت کی نیت کر کے مجھے اس جماعت کا امام مانیں گے. لیکن اگر آپ میں سے کسی نے بھی نیت جماعت نہیں کی تو ہوں گے آپ سب ایک ہی ساتھ، نماز بھی ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جماعت قائم نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ اس نیت سے ہوگی جب آپ ایک ساتھ نماز پڑھنے کی نیت پیدا کر لیں گے، تب جماعت ایجاد ہوگی. اچھا جماعت ایجاد ہو گئی، آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد کوئی سجدے میں مجھ سے پہلے چلا جائے، کوئی رکوع میں مجھ سے پہلے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی جماعت باطل ہو جائے گی. اب اگر سارے لوگ دوبارہ مل کر یہی کریں تو پھر نیت کام نہیں آئے گی، عمل چاہیے. بس امت کب بنے گی؟ یہ امت اس وقت تشکیل پائے گی جب صرف نیت کر کے کہ ہاں ہمارے مومن بھائی ہیں، ہاں ہمارے مومن بھائی ہیں، ہاں ہم سب مومن ہیں،
یہ ساری باتیں کرنے سے نہیں، نیت کرنے سے نہیں، عملاً ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بننے کی ضرورت ہے، عملاً ہمیں وہ امت بننے کی ضرورت ہے جو امام کو ریکوائرڈ ہے۔ اب امام کیا کہتے ہیں، کیسی امت چاہیے، اس کے لیے وہ روایات جا کر دیکھنی ہے جو امام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے۔ کم سے کم جو چیز امام کو چاہیے وہ کیا ہے؟ امت بننے کے لیے۔ امت کب امت بنتی ہے؟ جب اس کے اندر اعتماد پیدا ہو، اتحاد موجود ہو۔ اتحاد کے لیے ضرورت کیا چیز ہے؟ اعتماد، حسن ظن۔ بس آج کی شب میں اگر ہم اپنے امام کی نسبت کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں، امام کی، کہ جس کی نسبت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو 1200 سال سے پردہ غیبت میں ذوالفقار کے دستے پر ہاتھ رکھے ہوئے اور اس امت کی طرف نگاہ کرتا ہوگا، کیا ملتا ہے ہمیں؟ ہم آج تک 1200 سال میں امام کی امت نہیں بن سکتے۔ آج رات ہم نے اپنے خدا سے ایک چھوٹا سا وعدہ کرنا ہے۔ کیا وعدہ کرنا ہے؟ برات کے لیے آئے ہیں نا، آج تک ہم خدا سے مانگتے آئے، آج خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ سے مدد کی، اللہ کی مدد کی، تو اب اللہ کا وعدہ ہے وہ مدد کرے گا۔ تو آج ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ پروردگار ہم آئے ہیں اب اس ان تنصر اللہ کو ایجاد کرنے کے لیے، وعدہ کر رہے ہیں تجھ سے بھی، تیرے امام سے بھی، کس چیز کا؟ ہم امت بننے کی کوشش کریں گے، وہ امت کے جس میں اتحاد ہے، وہ امت جس میں اتفاق ہے، وہ امت جس میں اعتماد ہے۔ آج سے یہ وعدہ کریں کہ جس شخص کے بارے میں بھی مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مومن ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس سے متعلق سوء ظن اپنے اندر ایجاد نہیں ہونے دوں۔ ایک چھوٹا سا وعدہ ہے، شاید ہمارا یہ وعدہ، شاید اس وعدے کے اوپر عمل حضرت کے قلب نازنین کے لیے کوئی مدد ثابت ہو سکے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہا، آج کی شب ہماری کوئی عبادت ایسی ہو جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہوئی ہو، اور آج کی شب میں کوئی عیدی تو ہمیں ادا کرنا چاہتا ہو، ہماری کسی دعا کی استجابت کرنا چاہتا ہو، بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔